حي على الفلاح. لبرلزم ایک ایسا تصور ہے جسے آج بہت عام فہم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک سادہ سیاسی یا سماجی نظریہ نہیں بلکہ ایک مکمل فکری زاویہ نظر ہے جو انسان آزادی، اخلاق اور ریاست کے بارے میں ایک خاص سوچ پیدا کرتا ہے۔ عام طور پر لبرلزم کو آزادی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، مگر یہ سمجھ لینا کہ لبرلزم صرف آزادی کا نام ہے، خود ایک بڑی فکری غلطی ہے۔ لبرلزم دراصل اس خیال سے جنم لیتا ہے کہ انسان اپنی ذات میں خود مختار ہے، وہ خود یہ طے کرنے کا حق رکھتا ہے کہ وہ کیسے جیے، کیا مانے، کس چیز کو درست سمجھے اور کس چیز کو غلط۔ اس فکر میں کسی اعلیٰ اخلاقی اتھارٹی، الہامی ہدایات یا متعلق سچ کو فیصلہ کن حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ ہر فرد اپنی عقل، خواہش اور مفاد کی بنیاد پر زندگی کے اصول بناتا ہے، اور یہی چیز لبرل فکر کی بنیاد بنتی ہے۔ تاریخی طور پر لبرلزم اس وقت سامنے آیا جب یورپ میں کلیسا اور بادشاہت نے انسان کی فکری اور عملی آزادی کو سختی سے محدود کر رکھا تھا۔ مذہبی طبقہ زندگی کے ہر شعبے پر اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے تھا اور اختلاف رائے کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس جبر کے رد عمل میں ایک ایسی سوچ پیدا ہوئی جس نے کہا کہ انسان کو مذہب، روایت اور ریاست کی گرفت سے آزاد ہونا چاہیے۔ یہی رد عمل آگے چل کر لبرلزم کی شکل اختیار کر گیا۔ یہاں ایک نہایت اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ لبرلزم نے ابتدا میں آزادی کو ظلم اور جبر کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر پیش کیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آزادی محض ظلم سے نجات تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہر طرح کی حد اور پابندی سے آزادی میں تبدیل ہو گئی۔ یعنی صرف ظالم حکمران سے نہیں بلکہ اخلاقی حدود، مذہبی اقدار اور اجتماعی ذمہ داری سے بھی آزادی۔ لبرل فکر کے مطابق سچ کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ ہر فرد کے تجربے اور احساس سے بدلتا رہتا ہے۔ جو چیز ایک شخص کے لیے درست ہے ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی درست ہو۔ اسی وجہ سے لبرلزم میں خیر و شر، حق و باطل، درست و غلط کے معیارات متعلق نہیں رہتے بلکہ نسبتی بن جاتے ہیں۔ یہیں سے وہ فکری بحران جنم لیتا ہے جس میں معاشرہ کسی ایک اخلاقی سمت پر متفق نہیں رہ پاتی۔ ابتدائی لوگوں کے لیے لبرلزم کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ نظریہ انسان کو مرکز بنا دیتا ہے۔ خدا، مذہب، روایت اور اجتماعی اقدار سب ثانوی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ فرد کی خواہش اور آزادی بنیاد ایک قدر بن جاتی ہے۔ ریاست کا کام صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ فرد کی آزادی کو محفوظ بنائے، نہ کہ اسے کسی اخلاقی یا نظری اصول کا پابند کرے۔ بظاہر یہ تصور بہت دلکش معلوم ہوتا ہے کیونکہ آزادی انسان کی فطری خواہش ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اگر ہر فرد اپنی خواہش کے مطابق حق اور اخلاق کا تعین کرے تو معاشرہ کس بنیاد پر قائم رہے گا؟ اگر کوئی حتمی اخلاقی معیار نہیں تو انصاف، ظلم، ذمہ داری اور جواب دہی کے تصورات کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں لبرلزم محض سیاسی نظریہ نہیں رہتا بلکہ ایک مکمل طرز فکر بن جاتا ہے جو آہستہ آہستہ مذہب کو ذاتی معاملہ بنا دیتا ہے اور بعض اوقات اسے غیر ضروری سمجھنے لگتا ہے۔ لبرل ذہن یہ ماننے لگتا ہے کہ انسان بغیر کسی الہامی ہدایت کے بھی ایک مکمل اور بامقصد زندگی گزار سکتا ہے۔